کا اب یہاں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند روز سے پہلے تو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، وہ اختتام پذیر ہوا، تو اس کے بعد جو جوائنٹ سٹنگ تھی پارلیمنٹ کی آج وہ ہوئی، اور اس میں چند بلز جو تھے وہ پیش کیے گئے اور وہ پاس کیے گئے۔ اس تمام پیریڈ کے دوران آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ جس کو دیکھ کر اور جس کے مناظر خصوصاً جب دیکھے جا رہے تھے تو پاکستان میں جو کسی بھی علاقے میں بیٹھا تھا اسے تکلیف ہو رہی تھی، ہم سب کو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس حادثے پر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہوگا۔ ہم سب اس وقت ان تمام لواحقین کے ساتھ ہیں اور ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں، جنہیں اتنے بڑے سانحے سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے۔ یہ واقعہ کہیں بھی پیش آتا ہر پاکستانی اسی طرح محسوس کرتا، اس تکلیف کو یہی فیل کرتا۔ کراچی کے اعتبار سے بات کی جائے تو پہلی مرتبہ یہ آگ کراچی کے کسی پلازا میں یا مارکیٹ میں نہیں لگی ہے۔ مختلف علاقوں میں پاکستان کے یوں تو یہ واقعات پیش آتے ہیں، لیکن کراچی کی اگر بات کی جائے تو ایسے واقعات پہلے بھی پیش آئے ہیں۔ آج ایک قرارداد بھی پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی پہ، جس میں تکلیف کا، دکھ کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو گورنمنٹ آف سندھ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس کا جواب تو گورنمنٹ آف سندھ دے دے گی، کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بے شک وہ حکومت ہے، لیکن پارٹی کے جو فلسفی اور آئیڈیالوجی ہے اس کے تحت کام کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے حکومت سندھ نبھا رہی ہے ڈے ون سے۔ دن ہو، رات ہو، شام ہو، صبح ہو، حکومت سے سندھ کی نمائندگی جائے وقوع پہ موجود ہے، اور اس سے زیادہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جو انہیں دشواریاں پیش آئی ہیں واقعے کے دن، اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا، اور افسوس تھوڑا سا اس پر ضرور مجھے یہ ہوا، اور آج ہماری پارٹی سے بھی اس پر بات ہوئی ہے ایوان پہ، کہ اس پر جو سیاست جس طریقے سے کی جا رہی ہے، جو پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، وہ قابل افسوس ہے، بلکہ میں تو کہوں گی قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ ایک طرف اتنا تکلیف دہ واقعہ ہے، اور دوسری جگہ آپ اس حادثے پر بات کرتے کرتے نکل پڑے ہیں 18ویں ترمیم کی طرف، اس پر بات کرتے کرتے آپ نکل پڑے ہیں پاکستان کے کریکولم کے اوپر، اور حد تو یہ ہو گئی کہ کل ایک وفاقی وزیر نے بہت ہی نامناسب اور میں کہوں گی غیر آئینی بات کی، کہ انہوں نے سندھ کے ایک شہر کو وفاق سے کہا کہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ مطلب ہم جانتے ہیں کہ آپ قبضے کی سیاست کرتے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود ہی اپنے اس سیاسی بیک گراؤنڈ کو ایکسپوز بھی کیا ہے۔ میں نے نہیں کیا، میں نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ میری جماعت نے بھی ہمیشہ تشدد کی سیاست، انتشار کی سیاست، نفرت کی سیاست پر اعتراض کیا ہے، لیکن آپ نے تو وہ سیاست کی اور پھر اس کو خود ایکسپوز بھی کیا، نام لے لے کر۔ آج جتنے بھی لوگ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے، ایم کیو ایم میں کہہ دیتی ہوں، رکھنے والے بیٹھے ہیں، وقتاً فوقتاً ان سب نے ایک دوسرے پر چارج شیٹ دی ہے۔ جو موصوف کل کچھ بات کر رہے تھے انہوں نے ان پر بھی دی ہے جو آج ریزولوشن پڑھ رہے تھے، اور ان کے دائیں بائیں جو بیٹھے تھے۔ تو یہ ہماری کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے کرنے اور پھر اس پر بات کرنے اور کہنے کی باتیں ہیں، اور اس طرح کی بات کر کے آپ نے کئی لوگوں کے احساسات کو مجروح کیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی میں نے سنے ہیں ان کے بیانات، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اور بار بار ہمیں انہیں یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس ملک کا آئین جو متفقہ آئین ہے، اس آئین پر تمام لوگوں کو اتفاق اور اعتماد ہے، اور آپ بار بار ایسی باتیں کر کر آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
اور ان لوگوں کی جدوجہد کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں جنہوں نے ہر وقت اس ملک کو متحد رکھا، اکٹھا رکھا، چاہے وہ آپ کے ہی دور کے دنگے ہوں یا آج کے دن کی یا ماضی کی بھی دہشت گردی کی واقعات اور کارروائیاں ہوں. تو ہم مل کر کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے اس ملک کی ضرورت ہے. میں کل جو وفاقی وزیر کراچی میں بیٹھ کر جس طرح کی لفاظی کر رہے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی بالخصوص کراچی کے اسٹیٹس کے بارے میں اور اس پہ قبضے کے بارے میں اس کی مذمت کرتی ہوں. بہت ہی مجھے افسوس ہوا. کاش کہ آپ اپنے گزشتہ ادوار کی پرفارمنس کی بات کرتے. کاش کہ آپ بتاتے کہ جب آپ یہ دھندناتے پھرتے تھے کہ ہم کراچی کے مالک ہیں تو آپ نے کیا کیا مالک کی حیثیت میں. کیونکہ میں تو نہیں کہتی ہم مالک ہیں، کبھی بھی میں اپنے حلقے کے لیے بھی نہیں کہتی میں مالک ہوں. میں نمائندگی کرتی ہوں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. لیکن آپ کہتے رہے ہم مالک ہیں، اور متعدد بار آپ نے یہ کہا کہ ہم مالک ہیں. تو آپ نے اس حاکمیت کے دور میں، اس حکمرانی کے دور میں جو مالکی کی ہے وہ بھی بتا دیتے. آپ اپنی مالکی کا ذکر کر دیتے. کراچی میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پہلے بھی آگ لگی ہے. آپ سب جانتے ہیں بلدیہ کا واقعہ آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگلے دن ہمارے ایک آنریبل رکن قومی اسمبلی نے بتایا کہ 360 لوگوں کو بند کر کے زنجیریں باندھ کر دروازوں کے اوپر لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی اگر کوئی آگے گیا تو اسے روکا گیا. ظلم کی انتہا ہوئی ہے. وکلا کو زندہ جلایا گیا ہے. ظلم کی انتہا ہوئی ہے. بولٹن مارکیٹ جلی ہے. کیمیکل ملا ہے جائے وقوع سے. عاشورہ کا وقت تھا، وہ ایسی اذیتوں سے گزرے. لیکن پھر بھی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب ایسے غیر انسانی واقعات یا حرکات کے نتیجے میں واقعات ہوں تب بھی لوگوں کی مدد پہلے ہو. اب ایک آگ لگی ہے گل پلازا جو 80 سے وہاں کھڑا تھا. اس کی بھی ایک داستان ہے کہ وہ کیسے شروع ہوا. پہلے 1 منزل، پھر 2 منزل، پھر 3 منزل، پھر بیسمنٹ کی پارکنگ کو بھی ختم کر کے وہاں بھی دکانیں بنا دی گئی. کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، پلاننگ نہیں تھی، پراپر انتظام جو تھا وہ نہیں تھا. یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں. لیکن اس وقت ضروری کیا تھا؟ لوگوں کو ریسکیو کرنا. اس وقت ضروری کیا تھا کہ جن کے پیارے اس پلازا میں گئے تھے ہفتے کی رات، اور جن کے واپسی کے منتظر ان کے لوگ تھے، ان کو دلاسا دیں، اور ان کو اپنی فیملی ممبرز کو ڈھونڈنے کی اس کوشش میں ہم کارکردگی کو دکھائیں. لیکن کارکردگی سوائے حکومت سندھ کے اور سب تو بیان بازی میں لگے ہوئے تھے. کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے کہ مجھے بھی یہ یقین ہو چلے کہ انسانیت ہے. حد ہو گئی ہے. آپ کے منہ میں جو آئے آپ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کبھی کوئی جواب نہیں دے گا. دیکھیں، موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے. جو اس وقت کراچی میں لوگ بزی ہیں، مصروف ہیں ریسکیو کے عمل میں، اور ریلیف جس طریقے سے ایک دم ریلیف بھی دی ہے. میں تو ایم کیو ایم سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے جس دن یہ بات قومی اسمبلی میں اور ہم نے اس پہ بات شروع کی یہاں پر، میرا خیال ہے 4 دن پہلے یہ بات ہوئی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 100 لوگوں کی اموات ہو گئی؟ کہ اس وقت تک تو اموات مکمل طور پر کاؤنٹ نہیں آیا تھا. آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ اس وقت تک تو ڈیڈ باڈیز جو ملی تھیں وہ 15 تھیں، پھر 26 ہوئیں، پھر دیگر شناخت ہوئیں 11. آپ کو کیسے پتا چلا کہ 100 تھیں؟ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ نہایتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ایم کیو ایم نے کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس وہ حکومتوں میں رہے، وہ پوزیشنز پہ رہے، اور کراچی کا انتظام سنبھالتے رہے.
बरसा बरस, तो सबसे पहले तो आप अपनी जवाबदेही करें कि आपने किया क्या था। मैं आज भी कहती हूं कि सिंध हुकूमत जवाबदेह है, क्योंकि आज वो वहां सरकार है, उनकी जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता है वो जवाब देता है, वो भागता नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से आपने वहाँ पे मजमे को हैंडल किया, रास्ता रोका, मतलब आप जानते हैं कि दुनिया के जितने ममालिक में इमरजेंसी होती है, जो जी शऊर ममालिक हैं, ये भी जाते हैं ना उन मुल्कों में, ये रोक सकते हैं फायर ब्रिगेड का रास्ता, ये एक गाड़ी सामने नहीं खड़ी कर सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने मजमे लगा दिए, फायर ब्रिगेड्स को रोका, एम्बुलेंसेस को रोका, ये भी क्रिमिनल है। इट इज अ क्रिमिनल एक्ट to hinder the emergency, the rescue services is a criminal act. So मैं आपके सामने हम कोशिश कर रहे थे कि हम सिंध हुकूमत की जो काम है वो होते रहेंगे, उनके जो नुमाइंदे हैं वो आपसे बात करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात और बतौर हुकूमत लोगों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं नागौरी भाई, वो भी वहाँ थे, सारा वक्त अपनी टीम के साथ थे। मगर ये इस वक्त ना क्रेडिट लेने का टाइम है और ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम है। इस वक्त टाइम है लोगों की मदद करने का, रिलीफ फराहम करने का, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब आगे की मरहले के लिए बहुत ज़रूरी है वो है इस मामले की तह तक पहुँचने का। मैं आपके तवस्सुत से कहूंगी सिंध की हुकूमत को कि इस मामले की तह तक पहुंचे इस मामले की तह तक, क्योंकि यहाँ तो वाकया अभी जो है उसका रेस्क्यू एफर्ट ख़त्म ही नहीं हुआ था कि बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे दी गई। लग यूँ रहा था कि ये आग लगाने की आड़ में ये 18वीं तरमीम को आग लगाना चाहते थे। मतलब मालूम अब यूं होता है, वाई वुड यू टॉक अबाउट 18th अमेंडमेंट? आप खुद कह रहे हैं ना ये कैटास्ट्रोफी है, एक रेजोल्यूशन आज आई है, आप खुद कह रहे हैं ना कैटास्ट्रोफी है। कैटास्ट्रोफी में आपने 18th अमेंडमेंट, मतलब आपने सोचा लगे हाथों इस आग से इस आग को यहाँ तक ले आओ। तो मैं चाहे वो PMLN के किसी वफाकी वज़ीर का बयान हो या MQM के किसी वफाकी वज़ीर का बयान हो, इस मौके पर ऐसा बयान देना काबिले अफसोस और काबिले मज़म्मत है। और जिस तरीके से कल वाला जो बयान था और जिस शख्स ने ये बयान दिया था, कल मेरा ख्याल है कि सिंध के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके उस वज़ीर के माजी के कई बयानात चलाए हैं और वो माजी के बयानात आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वायरल हुए हैं। तो भाई हम सबको पता है, सारी हकीकत पता है, इसीलिए कराची आपके पीछे नहीं अब खड़ा। इसीलिए कराची को पता है कि आप लोगों ने, आपके लीडर ने कहा जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, असलहा खरीदो। आज आप उससे अपने आप को अलग करके उसी की लाइन टो कर रहे हैं। वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और गुल प्लाजा की आग भी आपको रोक नहीं सकी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के हवाले से। आपने उस आग का भी लिहाज नहीं किया, आपने उन लवाहिकीन का भी लिहाज नहीं किया, आपने उन मासूम लोगों की सिसकियों का भी लिहाज नहीं किया। आप अपना सियासी एजेंडा आगे ले आए। बहुत अफसोस की बात है। और अगर नून लीग को भी हमसे इस तरह का मुतालबा करना है तो वो हमसे करे, अपने किसी जिम्मेदार वफाकी वजीर से एक स्टेटमेंट दिलवा के ये ना कहिए उसका जाती बयान था। हमें बहुत अफसोस हुआ उनकी इन हरकतों पे, और इसीलिए मैंने समझा कि ये ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ, वरना आपने देखा
کہ ہم نے اس پر ایسی ہم نے آ کے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دیکھیں ہم اپنی واہ واہ وصول کرنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر سندھ نے بر وقت فوری طور پر 1 کروڑ فی فیملی کو دینے کا اعلان کر دیا, ہر وکٹم کو دینے کا اعلان کر دیا, کمیٹی بنا دی جو ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر جو وہاں پر نقصان ہوا ہے اس کا اسیسمنٹ کرے گی, اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور یہ بھی چیف منسٹر صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے فوری اسی جگہ ایک نئے پلازا بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آ کے کبھی ان چیزوں کا نہ ذکر کیا اور نہ میں نے آپ سے اس پر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ آپ پیپلز پارٹی کا یہ قدم ہے واہ واہ کر دیں آپ ہماری. نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے کرنا ہے. اپنا کام کرنے کے لیے جو شاباشیاں لیتے ہیں نا, وہ شاباشیاں ان کو مبارک ہو. ہم جو اپنا کام ہے وہ کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اس پہ وہ شادیانے نہیں بجواتے. اگر وہ غلطی سے اسلام آباد میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے 55,000 کلومیٹر روڈ سندھ کے اندر بنائے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت نے NICVD کے وہاں پہ نیٹ ورک کا جال بچھا دیا جس سے کہ پورا پاکستان مستفید ہو رہا ہے, اتنے پرسنٹیج انہوں نے پیشنٹس کے گنوا دیے کہ وہ کس علاقے سے آتے ہیں سندھ کے اندر, تو اس سے پریشانی ہو گئی. مگر ہم نے کبھی بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ ہی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کریں, آپ لوگ ہائی لائٹ زیادہ کریں, آپ لوگ داد وصول کریں. ہم کہتے ہیں جی لوگ مطمئن ہیں, وہ ہمیں ووٹ کرتے ہیں, انہیں ہم پر اعتماد ہے, یہ کافی ہے. یہ پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے نا ایڈورٹیزمنٹس کے اندر, یہ کیمپینز کے اندر, یہ بل بورڈز کے اندر. آپ کبھی ڈبوں پہ تصویر لگوائیں, کبھی بوریوں پہ لگوائیں, نہیں کرنا ہمیں. یہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ جائیں میرے حلقے میں جائیں, آج میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں سانگھڑ آئیں آپ میرے حلقے میں, آ کے دیکھیں وہاں روڈ نیٹ ورک, آپ حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں نے تھر کے بچے کو اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے, اتنا ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے تھر جاتا ہے تو وہ بھوکا بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. میرے گاؤں میں لوگ آئے کہ جی ہمیں ننگے بھوکے لوگ دکھائیں. میں نے کہا نہیں ہے یہاں. بولا نہیں, ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ سندھ میں ننگے اور بھوکے لوگ ہیں. آپ ایک پورے صوبے کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کرتے ہیں, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اگر بچہ تھر میں بھوکا مرے گا تو مجھے دکھ ہوگا, اور اگر بچہ KP میں بھوکا مرے گا مجھے تو بھی دکھ ہوگا, اور بچہ لاہور کی سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوگا مجھے تب بھی دکھ ہوگا. میل نیوٹریشن اگر ایک مسئلہ ہے تو وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو مورٹیلٹی ریٹ بھی بتایا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہ سندھ کا مورٹیلٹی ریٹ بچوں کا آج سب سے کم ہے, اور اسی وجہ سے جو ایوریج مورٹیلٹی ریٹ ہے پاکستان کا وہ نیچے ہے. تو سندھ کی کنٹریبیوشن بتاتے ہیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. ہم نے تو کسی سے کوئی داد نہیں مانگی نا بھائی, ہم نے نہیں اپنے شادیانے ڈھول بجائے. اب تھوڑی کوشش کی کہ جی آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر یہ بتا دیں کہ جو آپ بیجا تنقید کرتے ہیں, کریں تنقید کرنے کا سب کو حق ہے. جمہوریت یہی حسن ہے جمہوریت کا, کریں. ہم 100 بسم اللہ آپ کی تنقید لیں گے مگر بیجا نہیں. پہلے سنیں ہم نے کیا کیا ہے, اس کے بعد کہیں. یہ نہ کہیں کہ سندھ میں بھوک ہے, مفلسی ہے, بھوکے بچے ہیں, سندھ میں ہریالی نہیں ہے, بنجر ہے. ایسا نہیں ہے. سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے, محبتوں کی سرزمین ہے, محبت دیتی ہے, ویلکم کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر میں پورا پاکستان بسا ہوا ہے, پورا پاکستان. ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں, آپ کو پاکستان کی ہر بولی کراچی میں بولنے والا نظر آئے گا. ہے اس آئین کے اندر مائیگریشن لاز, کبھی اس پہ کام نہیں ہوا ہے. اور جتنا انفلکس آج کراچی میں ہے اتنا دھیان نہیں دیتے اس کی ترقی کی طرف وفاق میں بیٹھے لوگ. لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے کراچی کے اوپر, پانی دینا نہیں کراچی کو. K4 کے منصوبے پہ کون بیٹھا انتظار کر رہا ہے؟ بڑی بڑی چیزیں تو کر جاتے ہیں آپ, مگر پانی کا منصوبہ جب وفاق کی ذمہ داری آتی ہے تو آپ کر نہیں پاتے. جہاں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کر نہیں پاتے.
اور جہاں جہاں آپ نے پیچھے سے کنوار کرنا ہے وہ آپ کروا جاتے ہیں بیان بازی کے ذریعے. کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں. تو کسی اور وقت یہ کر لیتے تو ہم پھر بھی جواب دیتے, لیکن آپ نے بہت غلط وقت ڈھونڈا, بہت غلط ٹائمنگ تھی آپ کی. میرے اپنے حلقے میں پروگرامز تھے, میں نے کینسل کیے. میں حالانکہ میں سانگڑ میں ہوں, 4 گھنٹے دور ہوں کراچی سے. میں نے اپنے پروگرامز کینسل کیے کہ نہیں, یہ وقت نہیں کہ ہم جا کے اپنے وہاں پر جلسے کریں یا کارنر میٹنگز کریں, اپنے پروگرامز کریں. تو دیکھیں, ہر انسان اپنے طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہم نے اپنے طریقے سے ریئیکٹ کیا, آپ نے اپنے ظرف سے ریئیکٹ کیا. آپ نے اپنے ظرف سے ایسے ریئیکٹ کیا کہ آپ نے بغض کا بھی اظہار کیا اور آپ نے اپنے ایجنڈا کو بھی فردر کیا. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے تھوڑا اپنا دکھ شیئر کرنا تھا. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے. معاملات بہت سارے تھے جو میں نے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ڈسکس کیے ہیں. پی آئی اے کے حوالے سے آج بھی ہماری کنسرن ہے کہ کیوں نہیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اچھے ماڈل کے ذریعے کیا جاتا. بہتر یہ ہے, سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گلوبل ریکگنیشن ملی ہے سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو, اور اس سے ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. ایک لمبی فہرست بلاول صاحب نے پیش کی ہے کہ جی یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. تو حقائق بیان کرتے ہیں, آپ کو پرابلم ہوتی ہے. ذمہ داری نبھاتے ہیں, کراچی میں آپ کو جگہ نہیں ملتی بیچ میں آنے کی کہیں, کیونکہ کمپنسیشن کا اعلان ہو گیا, ریلیف ایفرٹ ہو گیا. دیکھیں, اتنی بڑی آگ تھی کہ جن لوگوں نے پہلے آگ دیکھی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی آگ پہلے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اور ایسے موقعوں پر یقیناً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں مزید بہتری کی جا سکتی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی آگ لگتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہیں, بلکہ ہم نے میرا خیال ہے پچھلے برس ہی کیلیفورنیا کی جو آگ دیکھی تھی, اور ہم نے امیر ترین لوگوں کے گھر وہاں جھلستے دیکھے. امیر ترین, کیونکہ جہاں وہ آگ لگی تھی وہاں امیروں کے گھر تھے. وہ آگ کی لپیٹ میں ایسے آئے کہ پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ تو ہم نے نہیں سنا اس کے بعد کہ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دیا امریکہ کے اندر. انہوں نے بھی اپنی کمی کوتاہیوں کو سمجھا ہوگا, دیکھا ہوگا آگ کو آئندہ کیسے روکا جائے, اور اس نوعیت کی آگ لگے تو کیا کیا جائے, انہوں نے بھی سوچا ہوگا. تو اب سندھ کے لوگ بھی, سندھ حکومت بھی سوچے گی. اور بہت میں سمجھتی ہوں جس طرح وہ ٹرانسپیرنٹلی کام کر رہی ہے. مطلب سی ایم صاحب نے یہ تک کہا کہ جی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اگر اس میں کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں, اور انویسٹیگیشن بھی انہوں نے باقاعدہ فورینزک انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے. جہاں جہاں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز ہوں گی پاکستان میں, ان کی مدد لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو یہ کوئی اپنے تئیں رپورٹیں بھی نہیں بنائیں گے, کوئی آئی واش نہیں ہوگا. ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی ہوگی, ہر چیز جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہوگی. اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ادارے کی ہوگی یا کسی اور ذمہ دار کی ہوگی تو اس کو اسی حساب سے, اسی طریقے سے سزا دی جائے گی. یہ اس کا اگزامپل بنایا جائے گا. لیکن جب تک یہ ریسکیو کا عمل ہو رہا ہے, اس میں جس طرح سے وہ جو پدک رہے تھے لوگ, بڑا افسوس ہوا دیکھ کر. مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ذی شعور باشعور شہری کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی کہ وہاں سسکیاں ہیں, آہیں ہیں, اور یہاں آپ اس پہ آ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی بھی روٹی پکا لیں. ویری سیڈ, آئی کین اونلی سے کہ اٹ واز ویری سیڈ. مجھے بہت افسوس ہوا اس عمل پر. جی نقوی بھائی آپ کر لیں پھر. آپ یہ بتائیں کہ آپ حکومت کی اتحادی جماعت ہے, اور ایک وزیر نے 18ویں ترمیم کو گھوشنا قرار دے دیا, دوسرے نے کہا کراچی کو وفاق سے زیر کنٹرول کیا گیا. تو کیا ان ایشو کو آپ وزیر اعظم کی سطح پر دکھائیں؟ بہت آپ نے اچھی بات کی, میں نے اسی طرح کی بات کی. میں آپ کے توسط سے یہی وزیر اعظم صاحب جو کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ایک فورم پر ہیں, وہ بھی ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک کنسرن ہے وہ ساری سچویشن کے اوپر. بالکل اس طرح کی بات کہنا 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ قابل مذمت ہے. 18ویں ترمیم ہے کیا, پہلے ان کو سمجھائیں.
اگر آپ 18ویں ترمیم کو سمجھتے ہی نہیں تو مانا آپ صوبوں کی ایگزسٹنس کو ہی نہیں مانتے. 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیارات دینے کے حوالے سے ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے پاکستان کی. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ جی صوبوں کو یہ دے دیا مسئلہ ہو گیا, یہ دے دیا, بھائی یہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. یہ کہانی دوسرے سائڈ سے نہیں چلتی ہے. آپ اگر اپنے عوام کو مضبوط کریں گے جو ان صوبوں میں رہتی ہیں تبھی آپ کا وفاق پھلے گا, پھولے گا, مضبوط ہوگا. یہ تاثر ہی غلط ہے. اور یہ وہی بات ہے نا, دل کا چور باہر آتا ہے اور وہ چور کی داڑھی میں تنکا باہر آتا ہے. لیکن اس وقت اتنے تنکے باہر آئے ہیں اس موقع پہ کہ وہ جھاڑو بن گیا پورا. اتنے چور کے تنکے جو داڑھی میں تنکے تھے اتنے باہر آئے ہیں. تو بہت افسوسناک بات ہے. اور یہ جو خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں نا, ان کو جنرل ضیاء کا آئین اور جنرل مشرف کا آئین پیارا ہے. یہ آپ جانتے ہیں, یہ مختلف ادوار کے لوگ ہیں. تو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی جمہوری نہیں ہوئے, ہم صرف جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں, باقی ہم کوئی جمہوری نہیں ہیں. کیونکہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں, لوگوں کو مضبوط کریں, صوبوں میں رہنے والے عوام کو مضبوط کریں, ان کے پاس سسٹم جائے, وہ یہاں نہ آئیں آپ سے روتے پیٹتے مدد مانگنے. اور اگر کسی نے, میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی مدد پر بھی بڑا بات کی ہے. ارے بھائی جب آفتیں آتی ہیں, چاہے وہ قدرتی ہوں چاہے وہ اس طرح کی ہوں, تو آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں مدد کے لیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز مدد کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور انہیں کرنا بھی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کو جو رنگ دیا گیا وہ بھی وفاقی وزیر کی طرف سے قابل افسوس ہے. مجھے یہ امید نہیں تھی, لیکن پھر وہی ہے نا کہ ہم اپنے ظرف سے سوچتے ہیں, وہ اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. اسی پہ ایک کامنٹ مزید کر دیجیے گا. ایک جو پرسیپشن اس کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور NSC ایوارڈ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے, وہ پرسیپشن یہ ہے کہ جب پچھلی بار 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو ہے یہ NSC ایوارڈ کا معاملہ واپس لیا گیا تھا, تو یہ ختم نہیں کیا گیا تھا, اس کو ڈیلے کیا گیا تھا. تو اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نون لیگ اور حکومت جو بھی آپ کہیں, تو وہ جو ہے وہ اب انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے درمیان میں کہ اب یہ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. اس کی وضاحت دیکھیں, ہماری نالج میں یہ بات نہیں ہے. بہت ساری قیاس آرائیاں ضرور ہو رہی ہیں. یہ قیاس آرائیاں پچھلی آئینی ترمیم سے قبل بھی ہو رہی تھیں اور بار بار ہم ان کو کلیئر کر رہے تھے آپ کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا کہ صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی چیئرمین نے جو پروپوزلز تھے وزیر اعظم صاحب کے, وہ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ سب سے پہلے ڈالے, اور وہی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ تھے جنہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا, کیونکہ اس میں صوبوں کے اختیارات کا بہت بڑا ایک ایشو تھا. NFC ایوارڈ میں صوبوں کے شیئر کا ایشو تھا, صوبوں کو دیے گئے سبجیکٹس کا ایشو تھا, اور دیگر بھی چیزیں انہوں نے مینشن کی. ہمارے لیے جو بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام تھا, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک ادھورا ایجنڈا آئٹم تھا, اور لہٰذا ہمارے لیے وہ ایک جو ہے پوائنٹ آف ایک ٹاپک آف انٹرسٹ تھا. لیکن جو دیگر لوازمات تھے یا دیگر اس میں چیزیں تھیں, اس پر ہمیں ضروری تھی کہ ہم اس کو ڈسکس کریں ود ان پارٹی, جو ہمارا ایک طریقہ ہے. میں آج آپ کو, اور آپ کو پتہ ہے, میرا یہ دعویٰ نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ دوبارہ کہہ دوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں جس نے ٹرانسپیرنٹلی پچھلی جو امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو اور اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اگر کوئی پارٹی ہے جس نے شفافیت سے اس پر ڈسکشن کی, ٹرانسپیرنٹلی کی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 2 روزہ اجلاس بلا کے, اور دونوں دن اجلاس کے اختتام پر چیئرمین صاحب نے خود اتنے حساس معاملے کو انہوں نے خود ہی ایکسپلین کیا میڈیا کو. تو آج بھی اگر کوئی آئندہ آنے والی امینڈمنٹ ہے
اور اگر اس میں کوئی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی اس وقت لا علم ہے. تو ہمارے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے. آپ سے سنتے ہیں, آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں, اور ہم بار بار یہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا, میں آپ کی توسط سے گزارش کروں گی حکومت سے کہ خدا را بر وقت آپ اعتماد میں لیں اور ٹائم دیں, کیونکہ ہم شفافیت پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں کی وجہ سے صوبوں کے حقوق کو بھی بچا لیا گیا, ان کا حصہ بھی بچا لیا گیا, اور جو وفاقی آئینی عدالتیں بنی یا عدالت بنی اس میں صوبوں کو برابری کی نمائندگی ملی, جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سجیشن تھی. جی آپ ابھی آئے, انہوں نے پہلے پوچھا ہے. جی آپ سے ایک سمپل سوال ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جی ثانیہ بلٹن کے حوالے سے آپ نے بات کی, آپ نے کیمیکل کا نام لیا لیکن ذمہ داروں کا نام نہیں لیا. آپ نے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا بھی حوالہ دیا لیکن آپ نے ذمہ داروں کا نام نہیں لیا. بھائی ہمارے پاس تو بہت مواد ہے نا, سیاست کرنی ہو تو ہمارے پاس بہت مواد ہے. ہم اگر بلدیہ کی بات کرنا چاہیں, اس کے آپ کو پتہ ہے میرے کولیگ نے تو بتا دیا تھا, سیکٹر انچارج تھا, اور ساری باتیں عیاں ہو گئی تھیں. بولٹن مارکیٹ میں بھی باتیں عیاں ہو گئی تھیں. ہمیں اگر سیاست کرنی ہوتی تو ہم یہ باتیں آپ سے پہلے آ کے کر رہے ہوتے, لیکن ہم نے جینوائنلی لوگوں کو بچانا ہے, جینوائنلی ریسکیو ایفرٹ کو انٹرپٹ نہیں ہونے دینا, جینوائنلی لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے, ان کے زخموں کو جو ہے وہ ایسے ہوا پہ نہیں چھوڑ دینا. تو آپ کی باتیں درست ہیں, آپ کا اشارہ جس جانب جا رہا ہے وہی ہے نا. وہ میں کل کسی سے بات کر رہی تھی کہ اٹ از آئرونک کہ ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے, جس طرح کے بیانات ایم کیو ایم دے رہی ہے. کیا آپ کو ایم کیو ایم کی حرکات کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آگ لگانے میں اور آگ بڑھانے میں اور تکلیف پہنچانے میں یہ کتنے بڑے ماہر ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اب یہ مردے ہیں نہیں, کیونکہ یہ اتنا ماضی کا واقعہ نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, ہم تلخیاں نہیں چاہتے. ہاں اگر اس سچویشن میں کوئی ایسے محرکات, کوئی ایسے عزائم ہیں تو ہم بالکل سندھ حکومت سے کہیں گے کہ انہیں بے نقاب کریں, انہیں بھی بے نقاب کریں. لائیں لوگوں کے آگے جو بولٹن مارکیٹ میں نکلا, جو بلدیہ ٹاؤن میں نکلا, کہیں وہ تانے بانے یہاں نہ مل رہے ہوں. آپ بتائیں, ہمیں بہت ضروری ہے. جی بہن, وہ کہاں گیا یاسر؟ جی اب دو بہنیں ہیں میری. غلط نہیں ہوتی لیکن اس کے نتائج میں تحفظات ہو سکتے ہیں. لیکن جب بھی 18ویں ترمیم پہ بات کی جاتی ہے, صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے جارحانہ رویہ اور اس کی حمایت کی جاتی ہے, باقی صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے اس طرح بہیو یا اس طرح اپنا ایکشن نہیں دیتے جس طرح پیپلز پارٹی دیتی ہے. کرنا چاہیے نا, شاید اس لیے کیونکہ پاکستان بنانے کی جو ریزولوشن تھی وہ بھی سندھ اسمبلی میں پاس کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکل شعور ہم رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پولیٹیکل سیاسی شعور کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان کے آئین کا دفاع کیا جائے, پاکستان کے آئین کا دفاع کرتے کرتے تمام قوانین کا, اور بالخصوص وہ جماعت جس نے اس پاکستان کو متفقہ آئین دیا وہ اپنے آئینی حقوق پر چپ نہیں رہ سکتی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ کوئی ایجنڈا ہے جو ایسے موقع پر بھی سامنے آ گیا, ورنہ ایسے موقع پر تو دشمن بھی چپ ہی رہتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم اپنے کسی مخالف کی بھی تکلیف میں چپ رہتے ہیں کیونکہ مخالفت کے بھی وقت آ جاتا ہے کرنے کا, لیکن کوئی ایجنڈا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہے, اور وہ کیا ایجنڈا ہے ہم اس سے جو ہے وہ لا علم ہے. لیکن ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ میں کر سکتی ہوں کہ جب ہم سب فوکس ہیں ایک عمل کے اوپر, آپ فوکس ہیں ایک ایجنڈا کے اوپر, یہ افسوسناک بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بلدیاتی نظام تو ہے صوبوں میں, لیکن ایم کیو ایم کا پارلیمنٹ میں بھی اور ان کا مطالبہ بھی ہے آرٹیکل 140 اس کے تحت صوبائی حکومتیں یا لوکل گورنمنٹ سے ان کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام ٹھیک ہے؟ دیکھیں نہیں, بلدیاتی نظام اگر دیکھا جائے تو اس وقت صرف سندھ میں رائج ہے,
اور सिंध में इलेक्शंस हुए हैं और सिंध में कानून है। आप नज़र उठा के देख लें, मैं कहूँगी तो फिर कहेंगे जी आप टारगेट हमें कर रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप ही मुझे बता दें कि अगर इस मुल्क के एक और सूबे के अंदर बलदियाती निज़ाम का कानून आया तो वो कानून जो हमारी लीगल लेंस बताती है, वो कानून जो है उसमें जमहूरियत का अंसर कम नज़र आता है। ठीक है ना। जहां आप खड़े हैं यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथी मर्तबा, बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर MQM को तकलीफ़ है तो वो पूरे पाकिस्तान की तकलीफ़ का इजहार करे, ना कि उस सूबे के बारे में जहाँ पर बलदियाती निज़ाम भी है, बलदियाती निज़ाम का कानून भी है, बलदियाती नुमाइंदे अपना काम भी कर रहे हैं, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो UC हो, हर जगह सिंध के अंदर बलदियाती निज़ाम और नुमाइंदगी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं, वो उसने पहले सवाल किया था ना, तो मैं इसलिए तरह